میں ایک شہر تھا پونچھ. یہ کرشن چندر نے تحریر کیا ہے. کرشن چندر ایک ناول نگار تھا. اس نے ناول سنم کی مٹی سے یہ ماخوذ کیا ہے، نکالا ہے. سنم کی مٹی سے یہ کرشن چندر نے یہ ناول میں ایک شہر تھا پونچھ سنم کی مٹی سے نکالا ہے، جو کرشن چندر نے تحریر کیا ہے. اس ناول میں کرشن چندر اپنا بچپن کی ذکر کرتا ہے. جو اس کا بچپن تھا جب وہ چھوٹا تھا تو اسی کا ذکر کرتا ہے. کرشن چندر کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جو میڈیکل میں کام کرتا تھا، اس کا باپ، اس کی یہ ٹرانسفر ہوئی تھی پونچھ، تو کرشن چندر بھی اس کے ساتھ آیا تھا. کرشن چندر کے باپ کے 4 بیٹے تھے، لیکن جو یہ کرشن چندر تھا یہ بڑا تھا، ان میں سے بڑا تھا. باپ کی ٹرانسفر ہو گئی تھی پونچھ، تو کرشن چندر بھی اس کے ساتھ پونچھ آ گیا. اس نے اپنا بچپن پونچھ میں گزارا، اس شہر میں جو پونچھ کشمیر میں واقع ہے، کشمیر وادی میں. اسی نے اس نے اپنا بچپن گزارا. اور کرشن چندر نے اس ناول میں، سنم کی مٹی کے ناول میں، یہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے اپنا بچپن کس طرح پونچھ میں گزارا. تعلیم بھی اس نے اسی پونچھ میں پڑھی ہے. اس کا باپ ایک دن جو میڈیکل اسسٹنٹ تھا، محکمہ ہیلتھ میں کام کرتا تھا، تو ایک دن پونچھ کا بادشاہ بیمار ہو گیا، تو وہ وہاں کے راجا کے ساتھ مال کھانے گیا. اب کرشن چندر کہتا ہے کہ پونچھ جو یہ وادی ہے پونچھ، اس وادی میں یہ وادی بھی ہے اور اس میں دریا بھی گزرتے ہیں. تو اس کا ذکر اس نے اس ناول میں کیا ہے. کہتا ہے کہ جب میں اس وادی کو یاد کرتا ہوں، آج بھی جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے وادی کشمیر کی یہ شکل، اس کی یہ بناوٹ اپنے دل میں اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اس نے اپنی تعلیم اسی وادی میں گزاری، پونچھ میں گزاری. اس کا باپ بھی وہاں ہی رہتا تھا، باپ کے ساتھ ہی آ گیا تھا، اور اس نے اپنا ساری زندگی اسی میں گزاری. جب واپس گیا اس وادی سے یہ کرشن چندر، تو اس نے ایک ناول تحریر کی، لکھی، جو سنم کی مٹی کے نام سے زیادہ مشہور ہے. اور اس میں اس نے کرشن چندر کہتا ہے کہ جو یہ پونچھ شہر، یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے. جس طرح سورج مکھی پھول، جو جب صبح اس پر یہ آفتاب کی روشنی پڑتی ہے، کرنیں پڑتی ہیں، تو وہ کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اسی طرح یہ شہر بھی جب اس پر سورج کی روشنی پڑتی تھی تو وہ بہت ہی خوبصورت شہر دکھائی دیتا ہے. اور اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں اس وادی کی یاد آتی ہے تو مجھے یہ شعر ضرور یاد آتا ہے. اب کرشن چندر کہتا ہے کہ اس وادی میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام پونچھ تھا. یہ بادشاہ، اسی نے اس شہر کو بسایا، اور اسی کے نام پر یہ آہستہ آہستہ اس کا نام تبدیل ہو گیا اور یہ پونچھ بن گیا. پونچھ شہر بن گیا، اس کا نام پڑ گیا شہر جس کو ہم پونچھ کہتے ہیں. یہ پونچھ بادشاہ تھا، اسی کے نام پر اس کو پونچھ شہر پڑ گیا. کرشن چندر کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ جب بھی میں اس وادی کی ذکر کرتا ہوں تو مجھے یہ شہر کا ضرور نام آتا ہے. اس کو میں ضرور اپنے دل میں اس کا نام مجھے آتا ہے.
وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا گھر پر، تو اس بادشاہ کا بلاوا آ گیا میرے باپ کو. بادشاہ بیمار پڑ گیا تھا. میں نے باپ سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. مجھے محل خانہ لے لیا. محل خانے میں کچھ بچے تھے، میں انہی کے ساتھ کھیل. تو باپ نے بادشاہ کی عیادت کی اور اس کا علاج کیا. وہ علاج کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے. ہم اس دوسرے کمرے میں بچے بیٹھ رہے تھے. اس میں وہ شعر جو ہے اس یہ مشتمل ہے، اور ان 60 ٹیلوں پر اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان 60 ٹیلوں پر ایک ٹیلے پر ایک قلعہ آباد ہے، جہاں یہ فوج رہتا تھا، فوجوں کے لیے ہے. دوسرے ٹیلے پر شاہی محل تھا. شاہی محل بادشاہ کے رہنے کی جگہ ہے، جس میں بادشاہ رہتا تھا. شاہ ہم بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ کے رہنے کی جگہ کو شاہی محل کہتے ہیں. اور تیسرے پر اس وقت ایک کوٹھی تھی جہاں یہ وزیر وغیرہ رہتے تھے. ایک کوٹھی تھی تیسرے ٹیلے پر، کوٹھی تھی، وہاں وزارت محکمہ تھا. اور چوتھے ٹیلے پر فوج کی پریڈ گراؤنڈ تھا، جہاں فوج پریڈ کرتا تھا. جہاں فوج پریڈ کرتا تھا. اور پانچویں ٹیلے پر ہسپتال کی عمارتیں اور باغات تھیں. پانچویں ٹیلے پر ہسپتال تھا جہاں علاج کیا جاتا تھا. اور وہاں باغات بھی تھی، انہوں نے باغات لگائے تھے، جس سے اس کی خوبصورتی بڑھ گئی تھی اس باغوں کی وجہ سے. اور چھٹے ٹیلے پر وہاں عدالتیں تھیں، جہاں لوگوں کے یہ مقدمے وغیرہ کا فیصلہ ہوتا تھا. اور 7ویں ٹیلے پر گراؤنڈ تھا، جس سے وہاں ایئرپورٹ بنایا گیا تھا. 7ویں ٹیلے پر ایک گراؤنڈ تھا. 7ویں ٹیلے پر کیا تھا کہ وہاں یہ ایئرپورٹ 7ویں ٹیلے پر ایئرپورٹ تھا، وہاں گراؤنڈ تھا، ایئرپورٹ کا گراؤنڈ تھا. اس طرح سے کرشن چندر اس تعریفیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت تھا. اور یہ کہتا ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہم دور جاتے تھے، وہاں پلے گراؤنڈ یہ گراؤنڈ تھا کھیلنے کے لیے. تو ہم اس شہر سے بہت دور جاتے تھے کھیلنے کے لیے، جہاں ہم کھیلتے تھے. اسی طرح اس نے کہا ہے کہ کے ساتھ اس طرح سے اس نے اس شہر پونچھ کی تعریف کرتے ہوئے یہ ناول لکھی ہے، جس کا نام تھا میں ایک شہر تھا، یعنی پونچھ کی ذکر کیا ہے.